حدیث نمبر 31، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 31، کل ہم نے پڑھی تھی 30 نمبر، کیا تھی پتہ ہے کسی کو؟ 30 نمبر حدیث کا پتہ ہے کسی کو؟ کوئی ایک بندہ بتائے مجھے جی۔ 30 نمبر حدیث بالکل آسان تھی جی، فصیح صاحب بالکل، شاباش۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن الظن من حسن العبادہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی ہے مشکل بھائی؟ کل والی حدیث تھی نمبر 30، حسن الظن من حسن العبادتی، اچھا گمان کرنا بہترین عبادت ہے۔ اس پہ پھر گفتگو بھی ہوئی تھی۔ یہ حال ہے آپ لوگوں کے، سبحان اللہ۔ نمبر 31، ایک حدیث پاک ہم نے پیچھے پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے ملتی جلتی حدیث نمبر 2 اور ویسے مجموعی طور پر حدیث نمبر 31، انما الاعمال بالخواتیم، خواتین نہیں، خواتیم، مطلب کہو انما الاعمال بالخواتین نہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے بھائی۔ بعض اوقات بندہ پوری زندگی نیکی والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخرت جو اس کا خاتمہ ہوتا ہے نا، وہ ایمان پر نہیں ہوتا بلکہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ یعنی پوری زندگی کی نیکیاں، عبادات، اعمال، صالح اعمال، یہ تب کام آئیں گے جب آپ کا خاتمہ بالایمان ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ پوری زندگی عمل کرتے رہیں، اینڈ پہ جناب اعلیٰ قادیانی ہو جائے، لا حول ولا قوت۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پوری زندگی دین کا کام کریں، اچھے اچھے کام کریں، اینڈ پہ جناب والا مذہب ہی چھوڑ جائیں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کیونکہ کامیابی کا جو نسخہ ہے، کامیابی جس پر موقوف ہے وہ ہے ایمان، مومن ہونا۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی نماز بھی قبول، آپ کی خیرات بھی قبول، آپ کا روزہ بھی قبول، آپ کی زکوٰۃ بھی قبول، آپ کا حج بھی قبول، آپ کے نیک صالح اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول۔ یہودی، عیسائی، جتنے بھی ہیں مذاہب، اور جتنا مرضی یہ چیریٹی کے نام پر یا دیگر کے نام پر لوگوں کی خدمت کرتے رہے جناب، نہ، ایمان کا ہونا شرط ہے، اور آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کے خاتمے پر ہے۔ خاتمہ بالایمان ہونا ضروری ہے۔ شاعری صاحب کا آخری سانس ہو، قرآن سامنے کھلا ہوا ہو، اسرائیل علیہ السلام جناب والا تشریف فرما ہوں شاعری صاحب کی گردن کے پاس جپاؤں کی طرف، شاعری صاحب سورہ یاسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ایسی موت جو ہے سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ شاعری صاحب نماز کے قیام میں ہوں اور اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے،
شہری صاحب نماز کے سجدے کے اندر ہوں اور اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور سجدے کے اندر ہی جناب والا شہری صاحب اس دنیا فانی سے رخصت فرما دے، کوچ کر جائیں. ایسی موت جو ہے انسان کو طلب ہونی چاہیے، ایسی موت کی. اللہ تعالیٰ ایسی رشک والی موت عطا فرمائے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے، ہاں جی، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یا شہادت والی موت ہونی چاہیے شہری صاحب. کیا بات، ہاں جی. بہرحال انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ آپ کے خاتمہ پر ہے. خاتمہ بالایمان ہے، خاتمہ بالخیر ہے تو جناب والا ڈائریکٹ جنت. ہاں جی. اور پوری زندگی کی ہوئی نیکیاں، عبادات بھی وہ بھی کام آئیں گی پھر. ہاں جی. اور اگر نہیں ہے تو پھر سارا کچھ. ایک حدیث پاک میں اور میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کے درمیان، اس بندے جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. یعنی اتنا قریب پہنچ جاتا ہے جنت کے بندہ. ہاں جی. اور پھر اینڈ پہ جا کے جب ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے تو کام ایسا کر دیتا ہے، عمل ایسا کر دیتا ہے کہ جو جہنمی والا ہو، تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ آخری جو عمل ہوگا اس کی بنیاد پر کدھر جائے گا؟ اور بعض کار پوری زندگی برے کام کیے، جہنم میں جانے والے، لیکن جب خاتمہ ہوا یا خاتمے کے قریب تھا، یعنی پوری زندگی بندہ جہنم والے کام کرتا رہتا ہے، جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایک ہاتھ جو ہے رہ جاتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے بخاری مسلم میں. اور پھر اینڈ پہ عمل شہری صاحب ایسا کر جاتا ہے کہ جو جنتیوں والا عمل ہے تو وہ بندہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا. ایسا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس ادا پہ راضی ہو جائے. ہاں جی. تو خاتمہ بالایمان کی دعا جو ہے ہم سب کو کیا کرنی چاہیے؟ 30 نمبر. ہاں سبحان شہزاد پڑھ کے بتا ذرا، اونچی بات پہ ذرا نظر آ رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمہ پہ ہے. کس پہ ہے؟ جی. بے شک اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے جی؟ اب حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ، اس کے جناب والا سبب کون کون سے ہیں شریف صاحب؟ مختصراً سن لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے. تو خاتمہ بالایمان ہونے کا کبھی امکان ہے. پھر نمبر 2، فرائض کی پابندی، نماز کو ادا کرنا چاہیے تو آپ کا خاتمہ بالایمان ہوگا. نمبر 3، زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت، یہ جو ہے نا، یہ جو ٹکڑا ہے نا ایک گوشت کا، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور کس سے زیادہ؟ جی واہ واہ واہ. ہاں جی. یہ جو زبان ہے اس سے بعض کا بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں اور بعض کا سنورے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں.
تو زبان کی حفاظت بھی ضروری. نمبر 4، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، قطع تعلقی نہ کریں، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ خاتمہ بالایمان. اور آخری جناب والا، ہمیشہ شاری سب دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، پورے مسلمانوں کے لیے بھی. ہاں جی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے نئے سبق میں. اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.